السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نکاح کے بعد اس کی پہلی سالگرہ تھی۔ وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ منت سے دور رہے، مگر راستے میں اس پر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس سے گولی اس کے بازوؤں کو چھو کر گزر گئی تھی۔ تھوڑا سا اگر نشانہ نہ چوکتا تو گولی سیدھی اس کے دل پر آ کر لگنی تھی، مگر خدا نے منت کے سہاگ کو بچا لیا تھا۔ سیف الرحمان نے صحیح وقت پر نامعلوم افراد پر فائرنگ کرتے ہوئے اپنے مالک کی جان بچا لی تھی۔ منت کو دلہن بنا کر وجدان کے کمرے میں لایا گیا تھا۔ وجدان سامنے ہی بیٹھ کر تکیے پر سر رکھے ہوئے لیٹا ہوا منت کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی سختی سے منت کو فون پر چپ کروا رہا تھا، تو منت اس وقت بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ لو جی، میرے پیارے بیٹے کی دلہن تیار ہے۔ سریا بیگم اپنے شہزادے بیٹے کی دلہن کو بڑے پیار سے روم میں لے کر آئی تھی۔ اب رکھو تم دونوں ایک دوسرے کا خیال، یہ دکھی ہے اور تم زخمی ہو، اب ایک دوسرے کی دوا بنو اور مرہم بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، دونوں کو نئی زندگی کا سفر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور یہ سفر تم دونوں کے لیے بہترین سفر ثابت ہو۔ آمین بولتے ہوئے وہ دونوں کے ماتھے چوم کر باہر جا رہی تھی۔ وجدان بھائی پلیز منت آپی کا بہت خیال رکھنا، فجر روتے ہوئے منت کے گلے مل کر بول رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم اور حور یہ دونوں میری بہنیں ہو، اس کو بولو کہ یہ میرا خیال رکھے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ ماحول کو نارمل کرنے کے لیے مذاق کر رہا تھا۔ اوکے، پریشان نہیں ہو، میں ہمیشہ ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے وعدہ ہے کہ نہ کبھی اس کی آنکھ میں آنسو آنے دوں گا اور نہ کبھی اسے پریشان ہونے دوں گا۔ وعدہ ہے کہ نہ کبھی اس کی آنکھ میں آنسو آنے دوں گا اور نہ کبھی اسے پریشان ہونے دوں گا۔ اب میری پیاری بہنیں بے فکر ہو کر جا سکتی ہیں، میرے بازوؤں میں درد ہے اور مجھے آرام کرنا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے صاف لفظوں میں ان کو جانے کو کہہ چکا تھا جو بےتاب تھا اپنی بیوی سے ملنے کے لیے۔ سریا بیگم مسکراتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ حوریا تم چلو، فجر چلو میرے ساتھ۔ وجدان کی ماں فجر اور حوریا کو اپنے ساتھ لے کر جا چکی تھی۔ سریا بیگم نے زیادہ دیر کمرے میں رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے افراتفری میں وہ منت کو بٹھا کر بھی نہیں گئی تھی۔ منت بیڈ کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی اور وہ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ اس کا شہزادہ جو باہر سب کے سامنے اس کی ہی ماں کے ساتھ اپنی بیوی کا دفاع کر سکتا ہے، وہ روم میں اپنی بیوی کو کمفرٹیبل کر کے بٹھانے کا ہنر بھی رکھتا ہے، اس لیے وہ بے فکر ہو کر جا چکی تھی۔ وجدان مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اور جا کر روم کی کنڈی لگا دی۔ ویلکم مائی روم یار وجدان۔ منت اس کے پاس آ کر رونے لگی تھی۔ منت میری جان چپ ہو جاؤ، تمہارا رونا میں برداشت نہیں کر سکتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے اپنی باہوں میں کستے ہوئے وجدان اس کے بالوں پر لب رکھ کر چوم رہا تھا۔ تمہیں منع کیا ہے نا کہ رونا نہیں، رخصت ہو کر کل بھی تمہیں میرے پاس آنا تھا اور آج بھی میرے پاس، اس لیے رونا بند کرو۔ میں رخصت ہو کر آپ کے پاس آ گئی ہوں، اس لیے نہیں رو رہی، آپ کو گولی لگی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں۔ وجدان کے لب مسکرائے تھے اپنی بیوی کے ساتھ ہی دیکھ کر، مطلب کہ اس وقت نہ تو اسے جلد بازی میں ہوئی رخصتی پر رونا آ رہا تھا اور نہ ہی اپنی ماں سے ہوئی توہین پر رونا آ رہا تھا۔ اس کا رونا اپنے شوہر کے لیے تھا، اس کی تکلیف پر اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ اب میں ٹھیک ہوں تم اس لیے اس بات پر بھی نہیں رو سکتی، ذرا سی گولی چھو کر گزری ہے، ویسے بھی اگر میری بیوی چاہے تو میں مزید ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ وہ شرارتی انداز میں اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت منت بہت زیادہ دکھی ہے اور وہ باہر ہوئی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا تھا کہ منت مزید افسردہ نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت منت بہت زیادہ دکھی ہے اور وہ باہر ہوئی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا تھا تاکہ منت مزید افسردہ نہ ہو۔ گولی لگی ہوئی ہے پھر بھی آپ کو ایسی باتیں سوچ رہی ہیں، وہ شرماتے ہوئے مسکرائے۔ یار گولی بازوں کو چھو کر گزری ہے اور جذبات میرے دل سے نکل رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے نمی کے قطروں کو پی گیا تھا۔ اس کے سلگتے لبوں کے لمس منت کے چہرے پر پڑتے ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وجی آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ منت دور ہوتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کی روانی ٹھیک کرنا چاہتی تھی جو وجدان کے نزدیک ہوتے ہی تیز ہی پکڑ چکی تھی۔
میرا آرام بھی تم، میرا چین بھی تم، میری نیند بھی تم، میرا سکون بھی تم، میری دھڑکتے دل کی ضمانت ہو تم، میرے ہونٹوں کی مسکان بھی تم۔ اس کی کمر میں اپنا ایک ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ دوسرے ہاتھ میں اچھی خاصی پین تھی، مگر یہ مضبوط شہزادہ اس تکلیف کو اپنی محبت کے سامنے محسوس تک نہیں کروا رہا تھا۔ یار وجدان، آج کی رات میں خراب نہیں کرنے والا۔ آج وجدان کی محبت تمہارے ہر لو لو پر تیز بارش کی طرح برسے گی، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ وجی، آپ کے بازو پر گولی کا زخم ہے۔ میں کون سا کہیں بھاگے جا رہی ہوں؟ منت شرماتے ہوئے نظر جھکائے بول رہی تھی۔ زخم کے لیے میں نے پین کلر تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے کھائی ہے۔ زخم کا درد جائے گا اور وجدان ورق کے پکڑ سے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ مقابل کی نظریں اس کے وجود سے آر پار ہو رہی تھی۔ اور کوئی مزاحمت مت کرنا پلیز، ہجر کی راتیں مجھ سے نہیں کاٹی جاتی۔ منت، آج تمہیں قسمت میری دسترس میں خود لے کر آئی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے منت کو نرمی سے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے اس کی گود میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ وہ دلہن کے روپ میں شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ ہلچل کر کے اپنی وجہ کا بازو کا تازہ زخم دکھا کر تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے آج اپنی شرم و حیا کو بھی کم کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ مگر اس مضبوط شہزادے کے سامنے شرم و حیا پر قابو رکھنا بہت مشکل تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ویسی ہی جیسے چودھری وجدان ورق کی بیوی کو لگنا چاہیے۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے ہوئے دوسرے سے اس کی پیاری سی ناک کو چھوتے ہوئے بھاری آواز میں بولا تھا، وہ جی آپ بھی بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ اور پیار سے وجدان کے گلے میں دونوں بازو ڈالے ہوئے بولی تھی، تھینک یو یار وجدان، میری تعریف کے لیے۔ آج سے پہلے تو مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میں خوبصورت ہوں، مگر اپنی جان کے منہ سے بار بار یہ سن کر اب میرا تو خود پر اترانے کو جی کرتا ہے۔ وجدان نے اس کے اس طرح کہنے پر وہ کھلکھلا کر مسکرائی تھی۔ مقابل کی پیاسی نگاہیں اس کے خوبصورت پنکھڑیوں پر جا کر ٹھہری۔ وہ بے قابو ہوا تھا، مگر اس کے سانس کا خیال آتے ہی صبر کا گھونٹ پیا۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکائے لبوں کو لبوں سے ملا کر تڑپتے دل کو راحت دی، مگر لبوں کو چھوتے ہی وجدان ورق کی پیاس اور بڑھ گئی تھی۔ اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا، لب اس کی نازک سی گردن سے ٹکرائے تو منت کے منہ سے سسکاریاں ابھرنے لگی تھی۔ اس کی خوبصورت گردن پر لبوں کے بوسے دیتے ہوئے لو بائٹ کی چبھن بھی چھوڑ رہا تھا۔ گود میں بٹھائے بڑی نرمی سے اس کے دوپٹے کو اتار کر اس کے اوپر سے ہٹا چکا تھا۔ نظریں اس کی خوبصورت دلکش سراپے پر مرکوز تھیں، جس کو دیکھ کر اس دن وہ فارم ہاؤس میں بھی دیوانوں کی طرح اس پر گرتا چلا گیا تھا۔ منت کے پورے وجود میں سرسراہٹ کی لہر دوڑ رہی تھی جب اس نے اپنی کمر پر وجی کے مضبوط ہاتھ کی ٹھنڈی انگلیوں کو محسوس کیا۔ اس کی گردن سے گلے پر جھکتے ہوئے وجی اس کی کمر پر لگی ڈوریاں ایک ایک کر کے سب کھول چکا تھا۔ وجی کے کندھوں سے اس کی قمیص کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تیز سانسیں لینے لگی۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کی جولری کو ہٹا چکا تھا۔ کھڑا ہو کر اپنی قمیص کو اتارتے ہوئے وجدان کو بازوں میں تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ وجدان کے منہ سے ہلکی سی آواز ابھری تھی۔ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے منت بنا اپنے حلیے کا خیال کیے جلدی سے کھڑی ہو کر اس کی قمیص کو پکڑ کر اتارنے میں ہیلپ کرنے لگی۔ وجدان کے مضبوط کسرتی ڈولے پر سفید کلر کی پٹی سے ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ وہ پٹی پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ کے تکلیف زدہ منہ بنا کر پوچھ رہی تھی۔ وجدان کے زخم کا درد منت کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر مقابل کے لب مسکرائے تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے، شرارتی انداز سے مسکراتے ہوئے کہا تو منت کو اپنی جلد بازی کا اندازہ ہوا تھا۔ اس کی قمیص کو اتروا کر اپنے حلیے پر نظر ڈالے وہ شرم سے پانی پانی ہوتی اس سے دور ہوئی تھی، مگر اب مقابل اسے دور ہونے کا موقع کبھی نہیں دیتا۔ وہ اس پر قابض ہو چکا تھا۔ اپنا چوڑا مضبوط سینہ اس کے پشت پر جمائے، دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے اسے خود میں قید کیے، جیسے اسے اس بات کی وارننگ دے رہا ہو کہ بس اب تم میری پناہوں سے دور نہیں جا سکتے۔ وجدان کا مضبوط ٹھنڈا سینہ منت کی کھلی ڈوریوں سے ٹکرا کر منت کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر چکا تھا۔ منت کا دل سو کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا، جبکہ وجدان دیوانوں کی طرح اس کے بالوں میں منہ چھپایا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر نرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ پیٹ پر باندھے ہوئے وجدان کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑے ہوئے تھی۔ وجدان اس کی گردن کو چومتے جا رہا تھا۔ اس وقت تو اسے اپنے بازوؤں میں کسی طرح کا درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر تو منت کی قربت کا شدید جنون طاری تھا۔ وہ جھک کر اس کی
ڈوریوں کو پوری طرح سے کھول کر پوری شدت سے لب رکھے لمسوں کی بارش کر رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی نازک مخملی کمر کو چوم رہا تھا۔ اس کے نرم گرم لمسوں سے بن جل کے تڑپتی ہوئی منت سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ اس کی پوری کمر کو اپنے سلگتے لبوں سے چومتے ہوئے اس کے بے حال کیے جا رہا تھا۔ اس کے بالوں کو نرمی سے پوری طرح کھول چکا تھا۔ اس کے ریشمی بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ڈوریاں کھلنے سے اس کی کرتی کندھوں سے سرکنے لگی تھی۔ وہ اس کے سامنے کی جانب آیا تھا، ہاتھ مضبوطی سے اس کی کھلی ڈوریوں پر جمائے، لب اس کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح منت کے پورے چہرے کو چوم رہا تھا، اس کے ہر خوبصورت نقش کو اپنے لبوں کے لمس سے روشناس کروا رہا تھا۔ وجدان کے ہر انداز اور ہر سلگتے لمس سے اس کی دیوانگی، اس کی تشنگی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کی پنکھڑیوں کو لبوں میں نرمی سے قید کی، نمی کے قطروں کو دیوانوں کی طرح پیتے ہوئے اپنی تشنگی مٹاتا جا رہا تھا۔ مگر یہ کیسی تشنگی تھی جو کم ہونے کے بجائے اور بڑھ رہی تھی۔ منت کے لبوں کو زیادہ دیر قید میں رکھ کر وہ اپنی آڑ کو سانسوں کے لیے نہیں تڑپا سکتا تھا۔ جان تھی وہ وجدان کی، تو اسے سانسوں کے لیے کہ وہ کیسے تڑپا سکتا تھا؟ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر جھکا ہوا تھا۔ وجدان ور کے مضبوط ہاتھ کرتی کے اندر اس کی خوبصورت جسم کے رانائیوں کو چھوتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کے آس پاس سرسرا رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے وجدان کے کندھوں کو دونوں جانب سے کس کے پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ وجدان کے سخت ہاتھ اس کی کرتی کے اندر دل والے مقام پر ہاتھوں کی سختی کو محسوس کروائی تو درد سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا تھا، جس کو وجدان نے اپنے لبوں سے چومتے ہوئے چن لیا تھا۔ ہاتھ اب اس کی دھڑکنوں پر تھے، نرمی سے اس کی کرتی کو ہٹا چکا تھا۔ اس کی خوبصورت گورے جسم پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ خود کو منت کے ساتھ چادر میں کور کیے وہ باقی کے کپڑوں کو بھی نرمی سے ہٹا چکا تھا۔ منت کا وجود خوبصورت اور تعریف کے لائق تھا۔ وہ چہرے کو چومتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لبوں کے نشان ڈالتے ہوئے مسرور ہو رہا تھا، کان کی لوم کو چومتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا، اپنے لبوں میں اس کے کان کے کنارے کو دبا کر کھینچتے ہوئے نرمی سے دانتوں کی چبھن دی۔ منت کی سسکیاں وجدان کو اور بہکا رہی تھیں۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی نازک سی گردن کو چومتے ہوئے دل والے مقام پر آن ٹھہرا تھا، جہاں کپڑے پہلے ہی نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ دونوں چادر کے اندر لپٹے ہوئے دو جسم ایک جان ہو گئے تھے۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں کے نیچے محسوس کرتے ہوئے وجدان دیوانوں کی طرح نمی پیتے جا رہا تھا۔ آخر وجدان کو وہ خوبصورت لمحات حاصل ہو گئے تھے جس کا اس نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ وہ آج اس پر سارے حق رکھتا تھا۔ آج ان کے درمیان ایک خوبصورت جائز رشتہ تھا۔ وہ محرم تھا، وہ اس کا تھا، اسے چھونے کا، اسے پیار کرنے کا حق خدا نے دیا تھا۔ منت نے تڑپ کر اس کے کاندھوں میں اپنے ناخن تک گاڑ دیے تھے، مگر وہ ایک لمحے کو بھی رکا نہیں، دیوانوں کی طرح دھڑکنوں کو چومتے ہوئے نمی کے قطروں کو اپنے اندر اڈیلتے جا رہا تھا۔ وجی اس کے لبوں کے گستاخیوں سے تڑپتے ہوئے اس نے سسک کر وجدان کا نام لیا تھا۔ وہ گمبھیر بھاری آواز میں بمشکل بولا تھا۔ وہ اب بھی اس کی معصوم دھڑکنوں پر جھکا ہوا دیوانہ ہوئے جا رہا تھا۔ وجی پلیز چھوڑ دینا، میں مر جاؤں گی۔ وجی کے لبوں کی گستاخیاں بہت زیادہ تھی۔ وہ تڑپ کر سسکتے ہوئے بولی۔ منت کی وجدان کے جذباتوں کی تیز آگ کے شعلوں کو نازک سے جان نہیں سہ پا رہی تھی۔ وہ ببر شیر تھا اور وہ نازک سی ہرنی جیسی تھی۔ اس وقت ببر شیر کے شکنجے میں کسی ہوئی اس کے رحم و کرم پر تھی۔ منت دوبارہ اپنے منہ سے کبھی مرنے کی بات مت کرنا، بہت ترسا ہوں منت تمہارے لیے۔ خدارا خود کو مضبوط کرو، تمہارا وجی ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ تم خود کو بدل لو یار وجدان، میں نہیں بدلنے والا۔ میری اس بے صبری والی محبت کو برداشت کرو، اپنے شوہر کی محبت کی شدتوں کو برداشت کرنا سیکھو۔ میری جان، ابھی تو میں نے کچھ کیا نہیں اور میری جان مرنے کی باتیں کرنے لگی ہے۔ وہ نرم انداز میں اس کے اوپر اپنی شدتوں کی سخت نرم بدلتے رنگوں کی بارش برساتا جا رہا تھا۔ کہیں نرمی تھی تو کہیں بے چین، کہیں محبت کے بوسے تھے تو کہیں سخت جذباتوں کی سختیاں۔ خوبصورت رات کے ہر لمحے میں بدلتے رنگوں کے ساتھ منت کی خوبصورت ترانائیوں پر اپنی بے باکیاں دکھا رہا تھا۔ وہ کبھی سسکتی تھی تو کبھی اس کی محبت میں پگھل کر بکھر رہی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، اس کا محبوب اس کی باہوں میں تھا۔ منت کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ وجدان گھٹا بن کر اس وقت چھایا ہوا تھا، اپنی شدتیں برسائے جا رہا تھا۔ روم میں دونوں کی تیز سانسوں کے ساتھ منت کی سسکیاں گونج رہی تھی، جس کو وجدان اپنے لبوں سے چومتے ہوئے خاموش کروا رہا تھا۔
وجدان کے لیے آج اس کی ساری دنیا مکمل تھی۔ منت وجدان کی وہ خوشی تھی جسے وہ سالوں سے دعاؤں میں مانگ رہا تھا۔ چودھری وجدان ورک کی جدائی کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھی۔ آج وہ پوری طرح سے اپنی منت پر قابض ہوا، اپنی محبت اس پر لٹا رہا تھا، پورے حق سے، پوری ایمانداری سے، اپنے سالوں سے جمع کر رکھی محبت کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے وجود پر، اس کے لبوں پر، اس کی رعنائیوں پر برسا رہا تھا، جس میں بھیگ کر وہ پوری طرح سے یار وجدان بن چکی تھی۔ پوری رات وجدان نے منت کو اپنی محبت بھری سخت شدتوں سے دوچار کر رکھا تھا۔ ابھی تو شیر زخمی تھا، اگر پوری طرح سے ٹھیک ہوتا تو پتہ نہیں سہمی ہوئی ہرنی کا کیا حشر کرنے والا تھا۔ پوری رات مقابل اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے ہوئے اپنی منمانیاں اس کے نازک وجود پر لٹاتا جا رہا تھا۔ صبح فجر کے بعد جب وجدان نے اسے آزادی بخشی تو منت اس کی باہوں میں ہی بکھری ہوئی ڈالی کی طرح اس کے سینے پر لپٹی ہوئی سو گئی تھی۔ اس کے مضبوط چوڑے شرٹ لیس سینے پر سر رکھے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے کھلے سلکی بال وجدان کے سینے پر بکھرے ہوئے تھے، اپنا ایک ہاتھ اس کے مخملی گال پر رکھے ہوئے انگوٹھے سے رف کر رہا تھا، دوسرا زخمی ہاتھ اس کے نازک دودھیا مخملی کمر پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ کسی خواب کی مانند اس کے خوبصورت چہرے کو بالوں کی گھٹا کو ہٹاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے اب بھی یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ اے خدا، اگر یہ خواب ہے تو کبھی میری آنکھ نہ کھولے، یا تو اس لمحے کو میری زندگی کی حقیقت بنا دے۔ وہ لبوں سے سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ کتنی پرسکون ہو کر اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سوئی ہوئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں جو وجدان کی گردن کو چھو کر جلا رہی تھی، اس کی گرم سانسیں وجدان کے اندر اپنی اشتعال برپا کر رہی تھی۔ پوری رات منت اپنی من مرضیاں کر کے بھی وجدان کا دل بھی نہیں بھر رہا تھا۔ پوری رات اپنی نازک شہزادی کو ہلکان کرنے کے بعد بھی وہ پیاسا کا پیاسا ہی تھا۔ عشق ہونے سے پہلے یہ سوچتا نہیں ہے کہ کس سے ہو رہا ہے، کیونکہ دور دور تک وجدان اور منت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ پہاڑ کی مانند مضبوط جسامت کا مالک تھا، جو بے حد خوبصورت اعصاب اور مضبوط شخصیت رکھتا تھا، جبکہ منت اس کے برعکس نازک مزاج اور کمزور کانچ کی گڑیا کی مانند تھی، جو شیر کے ہاتھوں میں پہنچ کر ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح بکھر چکی تھی۔ مگر وجدان کی سختیوں میں اس کی محبت کا شیر اتنی زیادہ مقدار میں شامل تھا کہ اس کی سخت شدتوں میں بھی اس کی محبت کو واضح محسوس کر سکتی تھی۔ منت نے خوابوں میں جس شہزادے کا عکس بنا رکھا تھا، وجدان اس ہر سانچے میں فٹ تھا۔ وجدان کے روپ میں ایسا شوہر ملا تھا جس کو پا کر وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ وجدان ایسی شخصیت کا مالک تھا جس کی ہزاروں لڑکیاں خواب دیکھتی تھیں، مگر وہ ہزاروں میں سے کسی ایک منت جیسی خوش نصیب لڑکی کے نصیب میں لکھا جاتا ہے۔ وجدان ورک ایک ایسا شہزادہ تھا جسے صرف لوگوں نے کہانیوں میں دیکھا تھا۔ وجدان ورک ایک ایسا مضبوط پہاڑ تھا جسے دشمن ٹکرائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اگر محبت ٹکرائے تو امر ہو جائے۔ وجدان کی محبت کو اتنے نزدیک سے دیکھ کر تو منت خود پر ناز کرنے لگی تھی۔ کبھی اس نے سوچا تھا کہ وجدان جیسا شخص اسے یوں ٹوٹ کر چاہے گا؟ اب اس سنجیدہ خوبصورت شہزادے کا دل پھر سے شرارتی ہونے کو کر رہا تھا، جو سوئی ہوئی منت کی خوبصورتی اور معصومیت سے متاثر ہوتا ہوا بے قابو ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے احساس نہیں تھا کہ اس نے ساری رات منت پر اپنی من مرضیاں کر کے پہلے ہی اسے بہت زیادہ توڑ دیا ہے، مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وجدان نے شرارت کی تو وہ گہری نیند میں بھی سسک اٹھی تھی۔ وجی نیند کی خماری سے لال سرخ ہوئی آنکھیں وجدان کو گھور رہی تھی۔ وہ ہلکا سا چیخی تھی، بولو وجی کی جان۔ وہ محبت سے مسکرایا۔ اس کی نظریں چادر کے اندر سے نظر آتے ہوئے کندھے کی اور گردن پر تھیں، جہاں پر اس کی لبوں کی شدتوں سے بنے جگہ پر جگہ ریڈ کلر کے نشان نظر آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر وجی کا دل خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کے یار کے جسم پر اس کے لبوں کے نشان تھے جو کہ بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کے گورے بدن پر ریڈ داغ چاند پر لگے داغ کے مانند تھے۔ وجی پلیز مجھے سونے دیں، تنگ مت کریں، پوری رات آپ نے میری نیند پوری نہیں ہونے دی۔ وہ گہری نیند میں وجدان کے ہاتھ کے سخت ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے تڑپ کر بولی گئی، ہاں تو سوتی رہو، کس نے منع کیا ہے، مگر میرے ہاتھوں سے ایسی امید مت کرنا، وہ سکون سے رہیں۔ وہ اتنے سالوں سے آرام کی نیند سو رہی ہو، دل نہیں بھرا تمہارا، ایک ہی رات میں شکوے شکایت کرنے لگی۔
وہ جھک کر اس کے گال کو پیار سے چوم رہا تھا۔ مجھے آپ کو پتا ہے گولی آپ کی بازو کو چھو کر گئی ہے، مگر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے آپ کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے آپ پہلے والے وجدان لگ ہی نہیں رہے۔ وجدان کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے لال آنکھوں سے منت نے گھورتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی، یار وجدان اپنی حالت پر تھوڑا رحم کھاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے غصے کا جواب دینے کے لیے مجھے بھی ایک بار پھر سے گستاخی پر اترنا پڑے۔ اور کیا کہا تم نے کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے؟ یعنی کہ تمہیں میں پاگل لگ رہا ہوں؟ تو چلو ٹھیک ہے، اگر میرے یار کو میں پاگل لگ رہا ہوں تو پھر تھوڑی سی پاگلوں والی حرکتیں اور کر لینی چاہیے۔ وہ خوبصورت شہزادہ دلکش انداز سے مسکراتے ہوئے کروٹ لے کر منت کے اوپر آ گیا تھا۔ پگلی منت کو اب احساس ہوا تھا کہ وہ کس حالت میں سو رہی تھی، کیونکہ گہری نیند میں وہ کب چلی گئی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ گہری نیند سے آنکھ تو اس کی تب کھلی تھی جب وجدان کے سخت کھردرے ہاتھ نے اس کے خوبصورت جسم کی رعنائی پر سختی دکھائی تھی، مگر اب ہوش میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ شیر ایک بار پھر سے پوری طرح سے اپنے شکنجے میں لیے اس کے خوبصورت چہرے پر لبوں کے طواف کر رہا تھا۔ وجدان کا دل بھرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ منت سے پیار کر کے وہ اور بھی دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ وجی آپ بہت ظالم ہیں، وجدان کی رات بھر کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی منت نے شکوہ کیا تھا۔ تم بھی بہت ظالم ہو، اتنے سالوں مجھے تڑپایا ترسایا ہے، اتنا ظالم تو مجھے ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی میری جان نے مجھے جب سائیکائٹرسٹ کو دکھانے کا مشورہ دیا ہے تو پھر فیس کا حق تو ادا کرنا پڑے گا۔ کچھ تو حرکتیں ہونی چاہیے مجھ میں ایسے کہ سائیکائٹرسٹ کچھ ثابت کر سکے۔ وہ مسکراتے لبوں سے دیوانہ وار اس کے چہرے پر جھکا ہوا اس پر محبت کی بارش برسا رہا تھا۔ اس کی شدت کو برداشت کرنے کہ اس کی نازک سی جان میں اور ہمت نہیں تھی۔ وجدان کے کندھوں پر منت نے زور سے مکے مارتے ہوئے روک کر آواز نکالنی چاہی تھی، جس کو مسکراتے لبوں سے چومتے ہوئے وجدان نے روک لیا۔ میری جان، وہ وجدان ورد تھا، یہ تمہاری وجہ ہے، اس کو سمجھو، برداشت کرو، میں تو ایسا ہی ہوں، یار وجدان ایسا ہی رہوں گا۔ وہ اس کی سسکیوں پر ہنستے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم کر اپنی من مرضیاں کر چکا تھا۔ وہ سائڈ پر ہو کر لیٹا تو منت کو اپنے ساتھ لگا کر بازو پر لٹا چکا تھا۔ دشمن جاں اپنی من مرضیاں کرنے کے بعد بھی اسے دور کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر اس کے سر کو اپنے کندھے پر رکھے ہوئے تھا، ایک بازو اس کے سر کے نیچے، ایک بازو کے نیچے سے گزارتے ہوئے اس کی کمر کے گرد حصار باندھے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا بازو اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے تھا۔ اس کے بازو میں اس وقت کافی درد محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت خوبصورت شہزادے نے اپنی من مانیاں کرنے کے لیے پوری رات اپنے بازو کو ایک سیکنڈ کا بھی سکون تو لینے نہیں دیا تھا۔ اب درد تو ہونا تھا، مگر اب بھی ڈھیٹوں کی طرح لیٹا ہوا منت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اب بھی اس بندے کو اپنے درد کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ اتنے سالوں کی اس کے دل کے اندر جو محبت تھی، جو پیاس تھی، اس کو بجھانے کے لیے وہ اپنے درد کو ایک سائڈ پر رکھے ہوئے تھا۔ دیکھنے والا بندہ تو یہ بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ وجدان ور کے ہاتھ پر گولی کا زخم ہے۔ منت وجدان کے مضبوط سینے پر بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بچوں کی طرح کھیل رہی تھی۔ وجی، آپ بہت گندے ہیں، مگر تم بہت پیاری ہو، ایسا کریں گے تو میں روٹھ جاؤں گی۔ مطلب کیسا کروں گا تو تم روٹھ جاؤ گی؟ آپ مجھے ایسے تنگ کریں گے تو میں روٹھ جاؤں گی۔ گڈ، جب تم روٹھ جاؤ گی تو میں اپنے یار کو منا لوں گا۔ میں نہیں مانوں گی میری جان، یہ وہم ہے تمہارا۔ کیوں؟ آپ کو خود پر اتنا یقین ہے کہ آپ مجھے منا لیں گے؟ خود پر نہیں، مگر میری جان اپنی محبت پر پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں منا لے گی۔ اس کی نازک سی کمر پر وجدان کے ہاتھ سراہتے ہوئے منت پر لرزہ طاری کر رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہر سوال کا بڑے مطمئن انداز سے جواب دے رہا تھا۔ وجہ، آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ تمہیں آتا تھا جب میں تمہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا اور تم مجھے اگنور کر دیتی تھی، کیونکہ میں آپ سے ڈرتی تھی۔ آپ ہر وقت سڑو شکل بنا کر رکھتے تھے، ہنستے نہیں تھے، جیسے ہنستے پر ٹیکس لگ جاتا تھا۔ وہ منہ پھلا کر وجدان کی نقل اتار رہی تھی۔ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں اور دیکھتے تو ایسے ہیں جیسے مجھے کچا کھا جائیں گے۔ میری جان، کسی حال میں تو خوش رہ لو۔ پہلے ڈانٹتا تھا تو تب بھی تمہیں شکایت تھی، اب محبت کر رہا ہوں تو پھر بھی شکایت ہے۔ پہلے غصے سے دیکھتا تھا پھر بھی شکایت تھی، اب پیار سے دیکھتا ہوں اب بھی شکایت ہے۔ پہلے ہنستا نہیں تھا وہ بھی شکایت تھی، اب کمرے کے اندر ہنس ہنس کر بات کر رہا ہوں تب بھی ناراض ہو۔ چاہتے کیا ہو یار وجدان؟ وہ شرارتی انداز میں مسکراتا ہوا آنکھیں کھول کر اس خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔
جو وجدان کے دیکھنے پر بہت شرما کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آنکھیں کھولو اور جواب دو، یہ جو تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتی ہو نا، اسے تم پر آیا ہوا خطرہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ اس کی گال پر دانتوں سے کاٹتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وجی پلیز نہیں کریں، وہ چلائی تھی۔ پاگل لڑکی، چلاؤ مت، باہر لوگ سنیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اس کے زور سے چلانے پر وجدان نے اپنی بھاری ہاتھ پیار سے اس کے ہونٹوں پر رکھ کر آنکھوں سے گھورا تھا۔ تو سننے دیں، اگر کوئی سنتا ہے تو آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ آپ مجھے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کھا جائیں گے اور میں کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ وہ وجدان کے کندھوں پر غصے سے دانت کاٹتے ہوئے اپنا غصہ اس کے کندھے پر اتار رہی تھی۔ اس نے پورے زور سے دانت وجدان کے کندھے میں گاڑے تھے، مگر اس شیر دل شہزادے کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ منت بھول گئی تھی اس کے مقابل چٹان کے جیسا مضبوط چودھری وجدان ورک تھا، جو درد کو اپنے چہرے پر دکھانا اپنی توہین سمجھتا تھا، اور یہ درد تو اتنا میٹھا تھا کہ وہ محسوس کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ آخر پوری رات میں پہلی بار تو اس کے یار نے ہمت کر کے خود سے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں جی، بس میرا یار تھک گیا ہے۔ منت نے خود ہی تھک کر جب دانت ہٹائے اور وجدان کے چہرے کی جانب دیکھا، جو بالکل پرسکون اس کی حرکت کو دیکھ کر مسکراتا ہوا پوچھ رہا تھا، وجی آپ کو درد نہیں ہوا؟ منت کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت کم زور سے دانت گاڑے ہیں، اس لیے وہ آرام سے لیٹا ہے۔ نہیں میری جان، درد سے وجدان کو تب ہوتا ہے جب تم وجدان سے دور تھی۔ اب تو اگر وجدان کو تم کھا بھی جاؤ تو وجدان اف نہیں کرے گا۔ اور یہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ میں پہلے ایسے دیکھتا تھا جیسے تمہیں کچا کھا جاؤں گا۔ ہاں، ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے کچا کھا جائیں گے۔ میری جان، میرا تو ابھی بھی دل چاہتا ہے کہ تمہیں کچا کھا جاؤں۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے گال پر کاٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر منت نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی حرکت کو ناکام بنا دیا تھا۔ وجی قسم سے آپ کتنے بے صبرے ہیں، آپ کو ایک نظر دیکھ کر بالکل ایسا نہیں لگتا کہ آپ ایسے ہو۔ منت پر وجدان کے سارے محبت بھرے رنگ آہستہ آہستہ کھل رہے تھے۔ قسم سے میں بہت صبر والا بندہ تھا، اب بھی صبر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، مگر کیا کروں یار، تم ہو ہی اتنی خوبصورت کہ تمہارے سامنے آ کر میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ اس کے چہرے کو چومتے ہوئے آواز میں پھر سے بھاری پن آنے لگا تھا۔ ویسے ایک طرح سے چچی جان نے مجھ پر احسان کر دیا ہے رخصت کر کے۔ یہ جملہ وہ بے اختیاری میں بھول گیا تھا، مگر اس کی سختی کا احساس تو تب ہوا جب منت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ منت یار، کیوں رو رہی ہو؟ سوری، تمہارا دل دکھانا میرا مقصد نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی بول دیا۔ اس کے آنسو کو چومتے ہوئے وہ بھی کراری سے بولا تھا، نہیں وجی، آپ سوری مت بولیں، میں تو اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں امی مجھے کبھی پیار نہیں کرتی تھیں، اور آج بھی انہوں نے مجھے یوں رخصت کیا جیسے ان کے سر پر بہت بڑی مصیبت تھی، جس کو انہوں نے چند لمحوں میں اتار کر پھینک دیا۔ منت، میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیکھنا چاہتا۔ میں نہیں جانتا کہ چچی تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتی ہے، مگر آج کے بعد تم کبھی کسی رشتے کے لیے نہیں روگی۔ تمہارے پیار کے ہر خانے کو میں خود پرو لوں گا۔ جس دن میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھوں گا تو مجھے خود پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ میں اپنے یار کو محبت دینے سے قاصر رہا، جو میرا یار یوں رو کر کسی اور کو محبت کو یاد کر رہا ہے۔ منت، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں کسی اور محبت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ماں کی محبت پر میں اپنی محبت کو ترجیح دے رہا ہوں، مگر میری محبت تمہارے ہر زخم کے لیے مرہم کا کام کرے گی۔ آج کے بعد کبھی رونا مت۔ وہ اسے اپنے باہوں میں کستے ہوئے سینے سے لگا گیا تھا۔ وجی آپ ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ وجدان کے سینے سے لگتے ہی منت کے آنسو بھی غائب ہونے لگے تھے، وہ اس کا درد بھی کم ہونے لگا تھا۔ منت، وجدان جب تک یہ سانسیں لیتا رہے گا تب تک وجدان ورک کے دل و دماغ میں تم رہو گی، اور جب تک تم دل و دماغ میں رہو گی وجدان تم سے محبت کرنا کبھی کم نہیں کر سکتا، زندگی کا جیسا مرضی موڑ آ جائے۔ منت، میری محبت کو ہمیشہ دگنا پاؤ گی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے پیار کے سچے موتیوں کی مالا پروتے ہوئے اس کے گلے میں پہنا رہا تھا۔ گردن پر لب رکھ کر چومتے ہوئے وہ پھر سے بہکتا چلا گیا تھا۔ یہ تو اسے خود بھی نہیں پتہ چلا تھا۔ ایک بار پھر سے منت کی جان کو محبت کی شدتوں سے مشکل میں ڈالتے ہوئے اس کی سانسوں کو تیز کرنے کی وجہ بن گیا تھا۔
وہ اس کے کندھوں پر سختی سے ہاتھ رکھے ہوئے اس کے پیار بھری سخت شدتوں کو ایک بار پھر سہ کر اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی تھی۔ بابا جان، آپ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی حریہ کو پڑھانے لکھانے کی؟ کیا ضرورت تھی حریہ کو باشعور بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی حریہ کو اتنا پراعتماد بنانے کی جب اسے بلاد جیسے جاہل کے گلے ڈالنا تھا؟ اذلان، اس موضوع پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور فیصلہ ہو چکا ہے، تو بار بار مجھے ایک ہی مدعے پر بات کرنا پسند نہیں۔ چودھری ریاض ورک نے سخت لہجے میں کہا۔ بابا جان، ہم آپ کے ہر فیصلے کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ فیصلہ آپ ہم پر تھوپ رہے ہیں۔ آپ نے زبردستی حریہ کا رشتہ طے کر دیا، ہمیں زبردستی خاموش کروا دیا۔ ہماری بہن کتنی آس لے کر ہمارے پاس آنسو بھری آنکھوں سے آ کر اس رشتے کو ختم کرنے کا کہہ رہی تھی، مگر ہم لاچار اور بے بس تھے، کیونکہ ہم اپنے بابا جان کے فیصلے کے آگے بول کر ان کے فیصلے کی توہین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اب کیا کر رہے ہو تم؟ اذلان، اب بھی تم میرے ہر فیصلے کو توہین کر رہے ہو۔ بار بار ایک ہی مدعے پر بات کرنے کا مقصد جان سکتا ہوں میں؟ آصف ورک لال سوٹ چہرہ لیے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے صوفے پر براجمان تھا، جبکہ اذلان غصے سے کھڑا ہوا بول رہا تھا۔ بابا جان، میں نہ تو آپ کے فیصلے کی توہین کر سکتا ہوں، نہ ایسا سوچ سکتا ہوں، مگر بابا اتنی جلدی حریہ کا نکاح بلاد سے نہیں کریں گے۔ رشتہ ہو گیا ہے تو اب ایسی بلاج کو کون سی آگ لگی ہوئی ہے جو اسے فٹافٹ نکاح کرنا ہے؟ ابھی حریہ کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے پھوپھو جان سے کہیں کہ ہمیں کچھ ٹائم دے۔ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے انکار کی وجہ بلاد سے میری بہن کو اور ٹارچر کرے گا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ صدف نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، بہت کچھ سہا ہے میری بہن نے۔ میں صدف کو منع کر کے اس کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ بابا، آپ صدف پھوپھو سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں بھی سوچیں۔ حریہ یہ جان ہے، حریہ جان ہے ہماری۔ خدا کی قسم، اگر اس بلاج نے حریہ کو ذرا سی تکلیف بھی دی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ شانت اور خوش مزاج اذلان ورک کے چہرے کا رنگ سرخ لال ہوا تھا۔ کچھ نہیں کرے گا بلاج، اتنی اوقات نہیں ہے اس کی کہ وہ ریاض ورک کی بیٹی کو تکلیف پہنچا سکے۔ حوصلہ رکھا کرو، ہر بات میں جذباتی مت ہو جایا کرو۔ اذلان، وجدان سے کچھ سیکھو، وہ ہر معاملات کو تحمل سے ہینڈل کرتا ہے۔ جی دیکھا تھا میں نے اس کا تحمل، جب منت پر چچی جان ناراض ہو رہی تھی، دیکھا تھا میں نے کہ وہ نہیں برداشت کر سکا تھا۔ کیسے وجدان بھائی نے منت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فوراً سے رخصتی کا مطالبہ کر دیا۔ جب کسی کے دل قریب ہونے والے شخص کھو دینے کا ڈر ہوتا ہے تو اس وقت انسان میری طرح جذباتی بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی ظاہر کرتا ہے، ورنہ بابا آپ جانتے ہیں ہم نے کبھی آپ کے فیصلے سے انکار نہیں کیا۔ آج اذلان بھی پوری طرح حریہ کے دفاع کے لیے کھڑا تھا۔ اور بابا جان، آپ نے کہا میں وجدان بھائی کی طرح صبر تحمل سے بات کیا کروں، تو آپ یہ مت بھولیں کہ وجدان بھائی ابھی تک آپ کے اس فیصلے سے ناواقف ہیں۔ ان کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کل حریہ کا نکاح کرنے والے ہیں تو میں بھی دیکھتا ہوں کیسے وجدان بھائی ریئیکٹ نہیں کریں گے۔ وہ کبھی بھی میری طرح حریہ کے نکاح کے لیے نہیں مان سکتے۔ آخر یہ ہماری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ اذلان، تو مجھے ایسے فیل کروا رہے ہو جیسے میں یہ حریہ میری کچھ نہیں لگتی، میں حریہ کا دشمن ہوں۔ بابا جان پلیز، آپ حریہ کے نکاح کو کل روک دیں۔ مجھے آپ سے بحث کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، میں اپنی باتوں پر شرمندہ ہوں۔ اذلان، فیصلہ ہو چکا ہے، میں صدف کو زبان دے چکا ہوں کہ کل حریہ اور بلاج کا نکاح ہوگا، اور اب میں اپنے فیصلے سے نہیں پلٹوں گا۔ تو ٹھیک ہے بابا جان، اگر ہم سے بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو کل کو ہمیں بھی معاف کر دیجیے گا۔ اذلان، اس بات کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ مجھے تم سے ایسی بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ چودھری ریاض ورک اپنے بیٹے کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اذلان، وجدان اور حریہ کی تکلیف کو دیکھتا تو پھر اپنی بہن کو اسے چھوڑنا پڑتا، جو کہ چودھری ریاض ورک کو کبھی منظور نہ تھا۔ صدف نے اپنی زندگی میں کتنی مشکلات دیکھی تھی، یہ سب کچھ اس کے بھائی جانتے تھے۔ تاشی کے مرنے کے بعد انہوں نے ہر طرح سے اپنی بہن کا خیال رکھا تھا۔ وہ تو اسی بات پر شرمندہ تھے کہ آج تک انہیں کیسے پتہ نہیں چلا انہوں نے اپنی بہن کو غلط ہاتھوں میں سونپ دیا تھا۔ مگر ایسا نہیں تھا کہ چودھری ریاض ورک کو اپنے بیٹوں کی تکلیف نظر نہیں آتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جتنی تڑپ وہ صدف کے لیے رکھتا ہے، اتنی ہی درد اور تکلیف سے اس وقت اذلان اور وجدان گزر رہے ہیں۔ وجدان کے تو بازو میں گولی لگی تھی،
جس کی وجہ سے وجدان اس بات سے بے خبر تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ حوریہ کا کل نکاح طے ہو چکا ہے۔ ابھی تو یہ خبر چودھری ریاض ورک نے وجدان تک پہنچانی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وجدان کا رد عمل بھی ازلان سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ دونوں کا لہجہ مختلف ہو سکتا ہے، جذبات نہیں، اور وہ جانتا تھا کہ دونوں بھائیوں کی جان بستی ہے حوریہ میں، جس بہن کو بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے خروش تک نہیں آنے دی تھی۔ اسی بہن کو اپنے ہاتھوں سے بلاد جیسے انسان کے ہاتھ میں کیسے سونپ دیتے۔ اب ایک طرف چودھری ریاض ورک کی محبت تھی اپنی بہن صدف کے لیے، اور دوسری طرف دونوں بھائیوں کی محبت تھی حوریہ کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں اس محبت کی جنگ میں کون جیتتا ہے۔ عافیہ مجھے تم سے ایسی محبت کی عافیہ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ عافیہ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ عافیہ میری بات کا جواب دو۔ کیا جواب دوں؟ آپ جو مجھے سنانا چاہتے ہیں سنا لیں، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ کی باتوں کا۔ عافیہ جو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی، آصف ورک کے ناراض لہجے کو محسوس کرتے ہوئے غصے سے ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر بولی تھی، نہیں عافیہ، آج تمہیں میری باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ بچپن سے لے کر ہمیشہ تم نے منت کی کھچی رہی ہو، اور میں نے ہمیشہ اس بات کو اگنور کیا، مگر آج نہیں۔ تو مجھے بتاؤ تمہیں منت سے کیا پرابلم ہے؟ میری بیٹی میرے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے کس ٹوٹے ہوئے انداز سے رخصت ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جس تکلیف سے میں گزرا ہوں، میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ تو تم کمرے میں آ کر چپ گئی، مگر مجھے اپنی بیٹی کی نظروں سے شرمندگی کے مارے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آپ ایک کام کریں، اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے میری جان لے لیں، مار دیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتی ہے۔ غصے سے آصف ورک کے چہرے کا رنگ لال انگارہ ہو رہا تھا۔ عافیہ کو کہاں عادت تھی آصف کے غصے کی؟ اس نے تو ہمیشہ آصف ورک کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا پیار دیکھا تھا۔ آپ کس لیے مجھ پر غصہ کر رہے ہیں؟ وہ میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو میں کیا سمجھوں کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ اس کا جواب تم خود سے پوچھو۔ آصف آپ بدل رہے ہیں، وہ بھی آپ اس لڑکی کی خاطر۔ درد شدت سے عافیہ کی آنکھوں میں آنسو کی برسات تیز ہونے لگی تھی۔ بے وقوف عورت، وہ لڑکی ہماری سگی اولاد، ہماری بیٹی ہے۔ تم بار بار وہ لڑکی بول کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ آصف ورک نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر زور سے ہلاتے ہوئے اسے ہوش دلایا تھا۔ منت اس کی بھی بیٹی ہے۔ نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہمیشہ سے میں جانتی تھی کہ ایک دن ہم دونوں کو دور کرنے کا سبب یہی لڑکی بنے گی۔ یہ دور کر دے گی مجھ سے میرے آصف کو۔ آصف میں مر جاؤں گی اگر آپ نے مجھے خود سے دور کیا۔ میں نہیں جی سکتی آپ کے بنا، آپ میری جینے کی وجہ ہو۔ آپ اگر مجھ سے نفرت کریں گے تو مجھے خود سے نفرت ہو جائے گی۔ میں مر جاؤں گی آصف، میں مر جاؤں گی۔ عافیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں میری جان؟ میں تم سے کیسے نفرت کر سکتا ہوں؟ تم کیوں مجھے ایک شوہر اور ایک باپ کی کسوٹی پر لا کر لٹکا رہی ہو؟ عافیہ جو پاگلوں کی طرح آصف کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے اس کے سینے سے سر ٹکائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آصف کہاں اپنی عافیہ کو اس طرح روتے دیکھ سکتا تھا؟ عافیہ کی یوں رونے کی وجہ آصف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عافیہ کیوں تڑپ کر روتے؟ آصف ورک کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ عافیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے چپ کروا رہا تھا۔ عافیہ ویسے ہی ڈپریشن اور ہائی بی پی کی مریض تھی۔ آصف جانتا تھا کہ اس طرح کی ٹینشن سے اس کی صحت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ عافیہ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ بات مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ زندگی کے ہر مشکل دور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم نے زندگی کے اتنے سال ایک ساتھ گزار لیے ہیں کہ ہمارا رشتہ اب اتنا مضبوط ہے کہ اب اگر میں اپنی محبت لفظوں میں نہ بچتا تو تم میری نظروں میں دیکھ سکتی ہو۔ پھر یہ کیسا ڈر ہے کہ میں تم سے نفرت کروں گا؟ ہاں، میں بہت ناراض ہوں تم سے۔ کیوں؟ تم منت سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بڑی بیٹی، اور مجھے بہت عزیز ہے۔ میں بہت محبت کرتا ہوں منت سے، مگر تمہاری بے رخی منت کے اندر ایک خلا پیدا کر رہی ہے۔ اس خلا کو میری محبت بھی نہیں بھر پا رہی۔ تم نے کیا کیا؟ اس کی تربیت اتنی خراب تھی اور تم نے اس کے پاس جا کر اسے ایک بار بھی ممتا بھرا احساس نہیں دلایا۔ تم اس کے قریب نہیں گئی، اور پھر تم نے ہماری بیٹی کو کس طرح سے رخصت کر دیا؟ کیا یہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ کرنے پر مجبور ہے۔ کیوں کر رہی ہو عافیہ تم منت کے ساتھ ایسا؟ اپنی باہوں کے حصار میں لیے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا تھا اور یہ محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر عافیہ کے دل میں کیا ہے۔ عافیہ، 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 کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کی گال کو تھپتھپاتے ہوئے آصف اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔
کیونکہ عافیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آصف ہڑبڑا کر اٹھا تھا، اس نے عافیہ کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے جلدی سے عافیہ کی ڈاکٹر کو فون ملایا۔ عافیہ کا بی پی بہت زیادہ شوٹ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اسی چیز کا آصف کو ڈر تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اگر بیٹی کی طرفداری کرتا ہوں تو اپنی بیوی، اپنی محبت، اپنی جان سے دور ہو جاتا ہوں، اس تکلیف کا باعث بنتا ہوں۔ اگر اپنی جان سے پیاری بیٹی کے سامنے ڈھال بن کر نہیں کھڑا ہوتا تو خود کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ آنے والے ماہ رمضان کے مہینے کے صدقے میرے خدا ہماری آزمائش کو ختم کر دے۔ ایک ایسی آزمائش ہے جو منت کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک ختم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ بے اختیار چھت کی جانب منہ کیے خدا سے دعا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر پہنچ چکا تھا اور عافیہ کو چیک کرنے کے بعد بتایا گیا کہ عافیہ کا بلڈ پریشر ضرورت سے زیادہ شوٹ کر گیا تھا، اور اگر دوبارہ اس طرح کے بلڈ پریشر شوٹ کیا تو عافیہ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر آصف برق کی روح کانپ گئی تھی۔ وہ کہاں عافیہ کو کھو سکتا تھا؟ عمر کے اس پڑاؤ میں بھی آصف برق اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ آصف برق نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر عافیہ سے شادی کی تھی۔ عافیہ اور آصف ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ آصف برق کو کب عافیہ سے محبت ہو گئی یہ تو دوستی میں آصف کو پتہ نہیں چلا، مگر آصف کا رشتہ پہلے ہی خاندان میں طے ہو چکا تھا۔ اب برق خاندان میں رشتوں کو توڑنا انتہائی غلط سمجھا جاتا تھا۔ جب آصف نے اپنے باپ صلاح الدین برق سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو وہ بہت ناراض ہوئے تھے۔ گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ اس وقت آصف کی والدہ بھی زندہ تھی۔ انہوں نے صلاح الدین برق کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ان کی اولاد ہے، اسے زبردستی کی شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، مگر صلاح الدین جو ہمیشہ سے اپنی زبان کا پکا تھا، وہ اس رشتے کو کسی صورت توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر آصف اپنی بات پر بضد تھا۔ وہ ہر حال میں عافیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بات اتنی زیادہ بگڑ گئی تھی کہ صلاح الدین نے کہہ دیا کہ تم شادی کر کے اس گھر میں نہیں لا سکتے، مگر آصف عافیہ کی محبت میں اس بات کو بھی مان گیا تھا۔ اس نے کورٹ میرج کر لی اور عافیہ سے شادی کر کے کافی عرصہ تک وہ حویلی سے دور رہا تھا، مگر کافی سالوں بعد جب آصف کی ماں بہت بیمار رہنے لگی تو انہوں نے اپنے شوہر سے آخری وقت میں اپنے بیٹے کے گھر کی واپسی کی اجازت مانگی تھی، اپنی بیوی کے ساتھ اتنے سالوں کے سفر کو ختم کرتے ہوئے۔ دیکھ، صلاح الدین برق اپنی بیوی کو انکار نہیں کر سکا۔ اس طرح آصف کو واپس گھر آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس وقت فجر پیدا ہونے والی تھی۔ اب زندگی کی اتنی مشکلیں پا کر اس نے عافیہ کو حاصل کر لیا تھا۔ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ خدا نے ان کو 2 پیاری سی بیٹیاں عطا کی تھی، اب جوان ہو چکی تھی، مگر آصف کا عافیہ کے لیے پیار وقت کے ساتھ کم نہیں اور زیادہ ہو گیا تھا۔ آصف کے لیے تو منت اور فجر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ منت اور فجر دونوں کے اس کے دل کے 2 ٹکڑے تھے، جس کے بغیر آصف برق تو خود نامکمل محسوس کرتا تھا۔ مگر عافیہ شروع سے ہی فجر سے بہت پیار کرتی تھی اور منت سے کچی کچی رہتی تھی۔ آج تک یہ بات نہ تو گھر والوں کو سمجھ آ سکی تھی اور نہ ہی آصف کو، مگر کچھ تو ایسا تھا جو اندر ہی اندر عافیہ کو ختم کرتا جا رہا تھا۔ آصف آج بھی عافیہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ عافیہ کو آصف کی جانب سے کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود عافیہ ڈپریشن کی مریض رہنے لگی تھی۔ گھر میں بہت اچھا اور پیارا ماحول تھا، کوئی جلن، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ عافیہ کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اذلان اور وجدان کو ہمیشہ اپنے سگے بیٹوں کی طرح پیار کیا تھا۔ وہ دونوں بھی عافیہ کو اپنی ماں سے کم اہمیت نہیں دیتے تھے، اور دوسری طرف سریا بیگم اور ریاض برق بھی فجر اور منت کو اپنی بیٹی حریہ کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ اس بات کو وہیں پر ختم کر دیا تھا۔ گھر میں کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کے باوجود عافیہ کا یوں ڈپریشن میں رہنا آصف کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ مگر آج بھی آصف برق عافیہ کو کھو دینے سے ڈر جاتا تھا۔ اس کی روح کانپ اٹھتی تھی یہ سوچ کے کہ عافیہ اس کے دور ہو گئی تو وہ کیا کرے گا۔ ڈاکٹر عافیہ کو چیک کرنے کے بعد دوا دے کر جا چکا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ جتنا سوئیں گی اتنا جلدی ان کا بی پی لیول پر ہو جائے گا۔ آصف اس کے پاس بیٹھا ہوا پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج بھی اس کے چہرے پر وہی خوبصورتی تھی جس کو دیکھ کر آصف دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، بے انتہا خوبصورت تھی۔ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود بھی اس کی خوبصورتی میں کچھ خاص کمی نہیں آئی تھی، اور منت ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی، یہاں تک کہ اس کی گالوں پر گہرے ڈمپل بھی اپنی ماں سے مشابہت رکھتے تھے۔ فجر کی شکل زیادہ تر اپنے بابا سے ملتی تھی، جبکہ منت ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ اپنی ماں کی کاپی ہونے کے باوجود منت کے حصے میں اس کی ماں کا پیار نہیں آیا تھا۔ یہ کیسی بدقسمتی تھی۔ آصف پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا اور آج بھی عافیہ کے چہرے کو اسی محبت بھری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ یونی کے زمانے میں دیکھا کرتا تھا۔ عافیہ، کیوں تم ہماری بیٹی سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ اتنی نفرت کہ تمہارا بی پی اتنا شوٹ کر گیا۔
عافیہ ایسا کیا ہے میری جان جو میری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، جو مجھے نہیں پتا؟ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر چومتے ہوئے آصف سوچتے جا رہا تھا، مگر اسے کہیں سے کوئی کڑی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے تکیے کی جانب آصف نہ جاننے کتنی دیر تک بیٹھا رہا تھا کہ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی۔ عافیہ گہری نیند کے میں دوائیوں کے ذریعے سر سو رہی تھی۔ آصف ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اٹھا اور وضو کر کے مصلے پر کھڑا ہو گیا۔ بندہ جب ضرورت سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اس وقت ایک واحد سہارا ہوتا ہے اللہ کی ذات کا، جو ہر وقت ہر گھڑی ہر بندے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ بندہ جو اپنے رب سے بھاگتا رہتا ہے، بندہ اتنا ناشکرا ہے کہ تب جب اس پر مشکل آتی ہے تو وہ بھاگ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، مگر جب مشکل سے نکل جاتا ہے تو وہی بندہ اپنی خوشیوں میں مگن ہو کر اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو نے اتنا دیا، میں نے بھلا دیا، تو نے پھر سے دیا، نہ ذکر کیا، تو نے اور دیا اور دیتا ہی گیا، یہ میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا۔ میری اگلی نظر ستاروں پر بھی، میں تیرے سہاروں پر۔ یہی ہے بندے کی اصلیت، خدا جتنا دیتا ہے بندہ بھول جاتا ہے۔ آصف ورک جو شروع سے ہی نمازوں کا کچھ خاص پابند نہیں تھا، مگر جب سے عافیہ ڈپریشن کی مریضہ رہنے لگی تھی، آصف 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنے لگا تھا۔ اب تو اکثر فجر میں بھی اٹھ کر خدا کے سامنے سجدہ زیر ہو کر منت اور عافیہ کے درمیان کی کشمکش کو سلجھانے کی دعا کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی عافیہ کے لیے دعا کرتے ہوئے سجدے میں ایک مرد ہو کر رو رہا تھا۔ اس سے زیادہ ایک مرد کی محبت کی گہرائی کو کوئی کیسے ناپ سکتا ہے؟ مرد صرف اپنی منچاہی عورت کے لیے آنسو بہاتا ہے، ورنہ مرد رونا تو اپنی توہین سمجھتا ہے، اور آصف ورک جیسا انسان تو کبھی نہیں رو سکتا، مگر وہ جب رویا عافیہ کے لیے رویا تھا، کبھی عافیہ کو پانے کے لیے، کبھی اس کا ساتھ خدا سے مانگنے کے لیے۔ اس وقت بھی وہ سجدے میں گرا ہوا اکیلا خدا کے روبرو تھا۔